نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، قرآن مجید کی وہی آیت کریمہ ہے جس کا ذکر میں نے گزشتہ جمعہ کے اندر کیا تھا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ میرا راستہ ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے، تو اب تم کیا کرو؟ فاتبعوہ، انہی راستوں کی اتباع کرو. جو محرمات کا ذکر اوپر اللہ نے 10 محرمات کا ذکر کیا تھا گزشتہ آپ کے سامنے، اور آگے جو قرآن کی آیت کریمہ ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم لوگ بہت سارے مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم الگ الگ راستوں کی اتباع کرو گے، الگ الگ راستوں کو فالو کرو گے، تو وہ تمہیں جو سیدھا راستہ ہے مستقیماً، اس سیدھے راستے سے تم کو وہ تمام کے تمام راستے بھٹکا دیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تاکیدی طور پہ ذالکم وصاکم بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تاکیدی طور پہ تمہیں یہ وصیت کرتا ہے اور اس بات کا حکم کرتا ہے. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو اسی آیت سے متعلق ایک حدیث کا ذکر آپ کے سامنے میں نے کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی تھی، اور اس کے دائنی جانب آپ نے 2 لکیریں کھینچی اور بائیں جانب آپ نے 2 لکیریں کھینچی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اسلام کا راستہ ہے جو ڈائریکٹ جنت تک لے جانے والا ہے تمہیں. اور حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اسی آیت کے متعلق اس سیدھے راستے کی لکیر جو اللہ کے رسول نے کھینچی تھی، اس لکیر پہ آپ نے انگلی رکھی اور قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ سیدھا راستہ ہے جنت کا، جو اسلام کا راستہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک جو دین ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا، اور اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو قبول کرے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. اس کے بعد جو آگے فرمایا کہ ادھر کچھ لکیریں، ادھر 2 لکیریں، مطلب یہ 2 دروازے ہیں، یہ 2 دیواریں ہیں، اور پھر وہ دیواروں کے اندر مختلف دروازے ہیں دائیں جانب اور بائیں جانب. تو تشریح کی گئی کہ یہ جو دیواریں ہیں یہ اصل میں حدود اللہ ہیں، اللہ کے قائم کردہ حدود ہیں کہ اس باؤنڈریز کو تمہیں کراس نہیں کرنا ہے، سیدھا چلنا ہے تمہیں. اور جو مختلف دروازے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ کیا ہے؟ یہ محرمات ہیں، یہ اللہ کی حرام کردہ جو چیزیں ہیں ان کے اندر تمہیں نہیں جانا ہے. اور ایک داعی الی اللہ، سیدھے راستے کی طرف بلانے والا، جنت کی طرف بلانے والا، سیدھے راستے میں ایک داعی الی اللہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ قرآن مجید ہے. اور آگے فرمایا کہ دروازے کے اوپر ایک داعی الی اللہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہارا اپنا قلب ہے، تمہارا ضمیر ہے، کہ جب تم کوئی گناہ کرتے ہو یا کرنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ تمہارا ضمیر تم کو ملامت کرتا ہے اور جو ہے تمہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ داعی الی اللہ قرآن مجید ہے اور جو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، یہ اسلام کا راستہ ہے. اس سے ہٹ کر بہت سارے راستے اور ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو ادیان باطلہ ہیں، جو باطل دین ہے، مذہب ہے، وہ بھی اپنی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. اور مذہب اسلام کے اندر
جتنے مختلف فرقے ہیں، گروپ بندیاں ہیں مذہب کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، یہ گروپ بندیاں، یہ گروہ بھی سب اپنی اپنی طرف بلاتے ہیں، یہ صحیح ہے میرے پاس آ جاؤ، یہ صحیح ہے میرے پاس آ جاؤ۔ حدیث کے اندر کہ وہ 72 فرقے اور 73 فرقے جو ہوں گے، اور اس کے اندر سے 72 جہنمی اور ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ ما انا علیہ و اصحابی، کون؟ جن کے اوپر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب 73 فرقوں میں کون سا فرقہ صحیح ہوگا؟ تو پڑھو جانو ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس کے اوپر میں ہوں اور جس پہ میرے صحابہ ہیں، وہی فرقہ ناجیہ ہے، وہی فرقہ جنتی ہے۔ بقیہ جو فرقے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے یہ گمراہی کے راستے ہیں جو تمہیں جہنم تک لے کر کے جو ہے جائیں گے۔ اب ہم اسلام کے جو مختلف فرقے ہیں ان فرقوں کے اوپر، ان گروہ کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سے سب سے گمراہ جو فرقہ کتابوں کے مطالعے کے بعد، ان کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ اہل تشیع کا فرقہ ہے۔ ابھی اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ راستہ سیدھا ہے جنت تک لے جانے والا کہ جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب قرآن مجید کو کس نے جمع کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک ہمارے اوپر اس کو جمع کرنے کی ذمہ داری ہے، اس کا ایکسپلینیشن کو بیان کرنے کی ذمہ داری بھی میری ہے، جو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کریں گے کہ اس قرآن کا مطلب کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن تو اس شکل کے اندر جو ہمارے ہاتھوں میں آج ہے موجود نہیں تھا۔ پتھروں کے اوپر لکھا ہوا تھا، کھجور کی چھال پہ لکھا ہوا تھا، چمڑوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور کچھ صورتیں ان کے پاس ہے، کچھ ٹکڑا ان کے پاس ہے، کچھ ٹکڑا ان کے پاس ہے۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی شروعات کی، جب بہت سارے حفاظ جو ہے شہید ہو گئے ایک جنگ کے اندر، یمامہ کی جنگ میں، تو اس کے بعد پھر اس کی تکمیل حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیریڈ کے اندر ہوا اور قرآن مکمل طور پہ جو ہے جمع ہو گیا۔ اب یہ جو اہل تشیع کی جماعت ہے، ان کا اختلاف تو آپ کو معلوم ہے، بہت سنتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ غافل ہیں اور زیادہ گہرائی کے ساتھ ان کو نہیں جانتے۔ اگر ہم کچھ کہہ دیں، کچھ بیان کر دیں تو بہت سارے ایسے کامنٹس آنے لگتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہی نام نہاد اہل سنت والجماعت، اور مجھے ہی اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے ٹھیکیدار لوگ کسی بھی عالم کو جو حق بات بولنے گیا اس کو اہل سنت والجماعت سے بھی خارج کر دیتے اور اسلام سے بھی خارج کر دیتے، جہنمی بتلا دیتے۔ لیکن در پردہ جو شیعت کا ڈائریکٹر ہے، فاؤنڈر تھا، عبداللہ بن سبا، یہودی تھا، اور بعض شیعی کتابوں کے اندر یہ ایک افسانوی شخصیت تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن ان کی کتابوں کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ بالکل ناممکن بات نہیں ہے۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو، سیرت کو پڑھتے ہیں تو کعب بن اشرف کو آپ نے پڑھا، جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تو اس نے کہا کہ یہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کی فتح ہو گئی، اس خبر کو سننے سے پہلے میں اس روئے زمین پہ رہنے کے بجائے زمین کے اندر ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ یہودی تھا، مکہ گیا، لوگوں کو ورغلایا مسلمانوں کے خلاف۔ وہ ابی الحقیق یہودی آپ جانتے ہیں، کنانہ بن ربیع یہودی کا معاملہ آپ جانتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ کے اوپر ان کی بوسٹنگ، یہ کہنا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھو سکتی مگر سوائے چند دن کے۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کلمہ کو، اللہ کے کلمہ کو اپنی جگہ سے الگ بدل دیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں قرآن کی آیتوں کو۔ تو جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہو گیا اور ایک بہت زمانے سے چلتی ہوئی شہنشاہیت کا خاتمہ ہو گیا،
تو اب یہ جو مجوسی حضرات تھے انہوں نے سوچا کہ عمر بن خطاب کی ذات کو ختم کر دو، لہٰذا اسلام کی بنیاد گر جائے گی۔ ابو لولو فیروز کو تیار کیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا، آپ شہید ہو گئے۔ اب یہ جو داغ بیل پڑی تھی ادھر کے ہی لوگ تھے جن کے اندر ابھی اسلام کی روح نہیں آئی تھی، کنورٹ تو ہو گئے تھے، مسلمان تو ہو گئے تھے، اسلام کی روح ابھی آئی نہیں تھی۔ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ آسانی کے ساتھ عبداللہ بن سبا یہودی یمن کا رہنے والا، اور اس نے جو ہے مختلف شوشے جو چھوڑے تھے محبت اہل بیت، بھئی حضور کے خاندان سے محبت کس کو نہیں ہے، لیکن محبت اہل بیت کے اندر غلو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو ما فوق البشر، انسانیت سے آگے، یہ اس نے شروع کیا تھا۔ اور اس کے بعد جو قرآن مجید ہے تو اسی کے بعد عبداللہ بن سبا نے جب یہ اس طرح کی باتیں کی تھیں تو اسی وقت سے گویا کہ امت کے اندر دو فرقے ہو گئے تھے، آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر ہو چکا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے قرآن مجید کے بارے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس راستے کے علاوہ جو ادھر ادھر کے راستے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف راستوں کی تابعداری نہ کرو ورنہ جو ہے تمہیں سیدھے راستے سے یہ ہٹا دے گا۔ ان کے اندر سے یہ جو جماعت ہے اہل تشیع کی، یہ سب سے ٹیڑھا راستہ نظر آتا ہے۔ بہت زیادہ شیعہ سنی اتحاد کی بات کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک 2000 یا 2500 سالہ شہنشاہیت کو جب جو ہے رضا شاہ پہلوی کی حکومت کو جب ختم کیا گیا اور جب جو ہے آیت اللہ روح اللہ خمینی ایرانی انقلاب کا لیڈر اور قائد کی حیثیت سے جب ابھرا تو پورے مسلمان پوری دنیا میں خوش نظر آ رہے تھے کہ ایک بہت بڑی طاقت الحکومت الاسلامیہ، اسلامی حکومت کے نام کے اوپر ابھر رہی ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ لیکن جب وہ طاقتور بنا تو اس کے جو بیانات آئے تھے آپ اس کو پڑھیں گے سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ کیا یہی حکومت اسلامیہ ہے؟ کتنے ہزار 20,000 سنیوں کو اس نے وہاں پہ ختم کیا تھا۔ یہی وہ آیت اللہ روح اللہ خمینی تھا جس نے فرانس کی جلا وطنی کے درمیان اس نے اپنا ایک بیان دیا تھا یا پھر نوجوانوں کو خطاب کیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ ہماری حکومت اسلامی ملکوں کے اندر یا غیر اسلامی ملکوں کے اندر اس وقت تک طاقتور اور مستحکم تصور نہیں کی جا سکتی جب تک کہ ہم مکے کے اوپر اور مدینے کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں، اور ہم مدینے پہ حملہ آور ہونے کے بعد رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مقدس کے بازو میں جو دو بت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، ان دو بتوں کو نکال کر جب تک میں پھینک نہ دوں اس وقت تک جو ہے ہماری حکومت گویا کہ اسلامی اور غیر اسلامی ممالک کے اندر جو ہے مستحکم نہیں ہو سکتی۔ آج بہت مرتبہ مسلمان سوچتے ہیں کہ ایران کا سپورٹ کیوں نہیں کرتے یہ مسلم ممالک۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا حال ہی کے اندر جس وقت جو ہے اسرائیل اور ایران کی جنگ چل رہی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ پاورفل بن جاتا ہے اس خطے کے اندر تو پھر اسرائیل تو کیا یہ مسلم ممالک کی بھی خیر باقی نہیں رہے گی۔ اس نے یہ بھی بیان دیا تھا روح اللہ خمینی نے، خمینی ازم کا مصنف اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جب ایران اور عراق کی جنگ ہوئی تھی تو یہ کمبخت یہ بدبخت اس نے اس وقت کیا کہا تھا کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ تو اللہ کے رسول کے حکم کے اوپر ٹال مٹول کرتے تھے جنگ میں جانے سے، لیکن اس صحابہ سے کہیں زیادہ دلیر بہادر ہمارے ایک اشارے کے اوپر عراق کی فوج کو ایرانی فوج تہس نہس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا ایرانی فوج کی طاقت و قوت اور ان کی عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ان کے باطل خیالات ہیں ایرانیوں کے اور جو ہے اہل تشیع جو ہے حضرات کی اس طرح کے۔ ایک اور جگہ وہ اپنی کتاب کے اندر الحکومت الاسلامیہ کے اندر وہ لکھتا ہے، آیت اللہ روح اللہ خمینی کیا لکھتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے وہ سب عدل کے اصول کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے بشمول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کوئی بھی نبی عدل کے اصول کو دنیا میں قائم نہ کر سکا، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عدل اصول اور انصاف کو دنیا میں قائم نہ کر سکے۔ وہ عدل انصاف اس وقت قائم ہوگا جبکہ ہمارے 12ویں امام مہدی کا ظہور اس روئے زمین کے اوپر ہوگا۔ اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ کے اندر لکھتا ہے۔ یہ اس طرح کے عقائد ہیں
اہل تشیع کے قرآن مجید کے بارے میں بہت سارے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں. بہت مرتبہ اسٹوڈنٹ بچے سوال کرتے ہیں کیا ہمارا قرآن اور شیعہ کا قرآن الگ ہے کیا قرآن 40 پارے تھے کیا یا 30 پارے ہیں قرآن؟ اس کے بارے میں ان کی کتابوں کے اندر کیا لکھا گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر اہل تشیع حضرات کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند خلافت پہ لوگوں نے چن لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں بیعت نہیں کیا تھا، تو اس وقت جو ہے ان کو زبردستی بیعت لینے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آئے، دروازے پہ ایک لات مارا، دروازہ ٹوٹ کر فاطمہ الزہرا کے پیٹ پہ گرا. وہ پریگننٹ تھی اور پیدا ہونے والا بچہ جس کا نام محسن اللہ کے رسول نے پہلے سے رکھ دیا تھا، یہ بچہ بھی ضائع ہو گیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ہوئے باہر لائے، اور زبردستی ابو بکر اور عمر نے جو ہے ان کو خلافت کے لیے مجبور کیا کہ آپ ابو بکر صدیق کی خلافت کے اوپر بیعت کر لیں. آپ تو مجبوری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے بیعت کر لیا. یہ کمبخت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، آپ کی شجاعت، آپ کی جوامردی، آپ کی دلیری، اور جو ہے خلافت کے لیے آپ کے اوپر لوگ جان نثار کرنے والے، اور اس طرح جو ہے یہ لے کر کے جا سکتے ہیں. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یا ما فوق البشر جو اہل تشیع حضرات کہتے ہیں، اللہ کی روح اللہ تبارک و تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حلول کر گیا، اتر آیا. وہ بشر نہیں تھے، تو وہ انہی کے حامیوں نے، شیعان علی نے ان کا قتل کیا، ان کو شہید کیا. لیکن اب خیال کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے ایک نور تھے جو ابھی بادلوں کے اندر ہے. یہ جو بادل گرجتا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ کوڑا ہے، یا جو ہے وہ بادل چمکتا ہے، یہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور ہے. وہ آسمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زندہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کہا. لیکن جب دیکھیے اللہ کے رسول حجۃ الوداع کے موقع سے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے، تو آپ نے فرمایا تھا الا هل بلغت، الا هل قد بلغت، الا هل بلغت، اے لوگوں کیا بتاؤ کیا میں نے تم تک جو ہے اللہ کی تعلیمات، اللہ کے دین کو پہنچایا یا نہیں؟ سبوں نے کہا تھا کہ بلا قد بلغت وادیت ونصحت، کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، یقیناً آپ نے اللہ کے حکم کو پہنچا دیا، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہمیشہ ہمارے لیے خیر خواہی چاہیے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی کو وصی بنانا چاہ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیں گے، تو کیا یہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں اللہ کے رسول اعلان نہیں کرتے؟ اب اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانے کے لیے آپ نے جو ہے حکم دیا، کہاں؟ غدیر خم کے اوپر. مدینہ اور مکے کے قریب میں ایک جگہ ہے، ایک کنواں ہے، ایک پانی کی جگہ ہے، وہاں کے اللہ رسول حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے. 1.25 لاکھ کا مجمع تو ختم ہو گیا، یہاں پہ 500-400 لوگ رہے ہوں گے، اتنے تھے وہاں پہ. تو ایک مسئلہ پیش آیا تھا، بیک گراؤنڈ اس کا یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر بھیجا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے لیے آپ کسی آدمی کو بھیج دیں. اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. لیکن وہاں پہ ایک صحابی تھے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال غنیمت کی تقسیم سے خوش نہیں تھے. انہوں نے اپنے دل کے اندر یا اپنی جو ہے ناراضی کا اظہار کیا، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. غدیر خم کے پاس صحابہ موجود تھے، تو اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا تمہارے دل کے اندر علی کے خلاف ایسی کوئی بات آئی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں آئی تھی. پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول نے جب جو ہے بیان کیا اہل بیت کے متعلق، اپنے متعلق، تو پھر انہوں نے اس سے رجوع کر لیا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ فاخذ بید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا، اپنے ہاتھ میں لیا، اور آپ نے اس وقت فرمایا کہ کیا فرمایا تھا کہ یہ جو ہے علی من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسا خیال دل میں مت لاؤ، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا مولا میں ہوں،
جس کا محبوب میں ہوں تو علی بھی اس کے محبوب. اور آگے آپ نے فرمایا تھا کہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، کہ اے میرے پروردگار جو شخص علی سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھے، وعادی من عاداہ، اور جو شخص علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ، جو اس کا دشمن ہے تو بھی اس سے دشمن ہے. اب میں آپ کو یہ کڑی بتانا چاہ رہا تھا کہ ادھر شیعہ کی کتابوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کے مکان پہ حملہ کیا اور بچہ جو ہے ضائع ہو گیا ان کا، اور جو ہے ان کو زخم آئے کافی. لیکن یہاں غدیر خم کے پاس جب اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا اور کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. فلقیہ، حدیث کے الفاظ ہیں فلقیہ، تو انہوں نے ملاقات کی بعد ذالک، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اصبحت و امسیت مولا لکل مؤمن و مومنۃ، اور فرمایا کہ جو ہے ہنیئا یا ابن ابی طالب، او ابو طالب کے بیٹے بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ صبح و شام ہر ایک مومن ہر ایک مومنہ کے جو ہے آپ محبوب ہیں. اللہ کے رسول کے سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دے رہے ہیں ہنی ان یا ابن ابی طالب، اور یہاں ان کے گھر پہ حملہ کر رہے ہیں. اگر اتنا بغض تھا دونوں میں، اتنی دشمنی تھی، تو بعد میں چل کر کے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا تھا. اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا ظلم کرنے والا، اور خود جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا ہاتھ حضرت جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. اب یہی وہ جگہ ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہیں سے وہ پورا کا پورا سلسلہ نکالتے ہیں. مولا کا مطلب کیا ہے؟ اب شیعہ کے پاس سلام کیا ہے؟ یا علی مدد، سلام. جواب کیا ہے؟ مولا علی مدد. مدد تو اللہ سے ہے، کسی انسان سے مدد نہیں مانگا جا سکتا. اور وہاں پہ پیش نظر ان کا یہ ہے کہ مولا کا مطلب ہے مشکل کشا، حاجت روا. وہ تمام صفات جو اللہ کے اندر موجود ہے وہ علی کے اندر آ گئی، علی کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اور جب یہ کیفیت ہو گئی تو گویا کہ اللہ کے رسول نے مولا کہہ کر کے ان کو جو ہے اپنا وصی بنا دیا اور اشارہ کر دیا کہ میرے بعد جو ہے خلیفہ جو بنے گا وہ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیں گے. یہاں پہ تو کوئی لفظ خلیفہ کا ہے ہی نہیں. اور مولا کا مطلب وہ حضرات تو مشکل کشا حاجت روا لیتے ہیں، اپنے سلام میں یا علی مدد، مولا علی مدد کہتے ہیں. لیکن ہم بھی مولا ان کو جانتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جو ہے مولا علی. لیکن مولا علی کا مطلب کیا ہے؟ کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں. مولا کا مطلب یہاں پہ محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، رسول کے محبوب ہیں، ساری امت کے محبوب ہیں، سب کے محبوب ہیں، سب کے چہیتے ہیں. مولا کا مطلب حاجت روا مشکل کشا بالکل نہیں ہے. تو یہاں سے وہ کڑی جوڑتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب اس کے بعد آگے سنیے ان کے جو عقیدے ہیں کتنے خطرناک قرآن کے بارے میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک بیعت نہیں کیے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ. تو 6 مہینے تک کیا کیا؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 6 مہینے تک جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشکلوں کے ساتھ وہ قرآن جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا تھا اس کو جمع کرتے رہے. اور قرآن کو جمع کرنے کے بعد اب ان حضرات کے سامنے پیش کیا. ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہیں. جب یہ پیش کیا کہ یہ قرآن ہے اصل، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب محمدی کے اوپر نازل کیا تھا، یہ اصل قرآن ہے، تو عمر نے کہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس یہ قرآن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا تھا وہ کافی ہے. تو اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ آج کے بعد سے تم اس قرآن کو نہیں دیکھ سکو گے، آج کے بعد سے تم اس قرآن کو نہیں دیکھ سکو گے. اب جو ہے یہ قرآن اسی وقت ظاہر ہوگا کہ میرا بیٹا مہدی جب قرب قیامت میں ظاہر ہوگا تو اس وقت یہ قرآن ظاہر ہوگا. اب یہ بچوں کے سوالات کہ قرآن پہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں، قرآن 40 ہے کیا ان کے پاس یا 30 پارے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پوری قرآن کو ہی نہیں مانتے ہیں، اور اگر مانتے بھی ہیں بعض تو کہتے ہیں کہ اس میں سے 10 پارے
وہ ہمارے امام کے پاس ہے۔ اور بعض اہل تشیع کا خیال ہے، بعض فرقے کا، کہ ان کے پاس خالی کتاب ہے، اصل میں جو ہے ہمارا امام جو ہے چلتا پھرتا قرآن ہے۔ ان کے پاس امامت کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ امامت کا کانسیپٹ اصل میں تقیہ ہے۔ چھپ کر کے وہ یہ نہیں کہتے کہ نبی آخر الزمان آخری نبی نہیں ہے، لیکن وہ انٹرنل پردے کے پیچھے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اماموں کے اندر ابھی نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ چونکہ امام منصوص ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے مخصوص ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر الہام اور وحی کرتا ہے۔ اسی لیے آیت اللہ روح اللہ خمینی اپنی کتاب کے اندر ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ یہ امام کا جو مسئلہ ہے نا، ہمارے عقائد کے اندر سے یہ بہت اہم ہے کہ جو ہے ہمارے جتنے بھی امام ہیں، یہ تمام کے تمام اماموں کی فضیلت، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ تمام کے تمام مقرب فرشتوں اور یہاں تک کہ نبی مرسل سے بھی کہیں زیادہ مقام ہمارے امام کا ہے۔ بتائیے، امام خمینی نے لکھا اپنی کتاب میں۔ تو یہ پس پردہ اصل میں ختم نبوت کا انکار ہے، لیکن جو ہے تقیہ ہے، کسی بات کو چھپا کے کرنا ہے پردے کے پیچھے، اس لیے بولتے نہیں ہیں۔ اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح فرمایا، اپنی طرف سے بات کر لی کہ اب جو ہے امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہ جو ہے اس قرآن کو سامنے لے کر کے آئیں گے۔ اور امام مہدی کہاں ہیں؟ 4-5 سال کی عمر میں سر من رہا کے غار میں چھپ گئے تھے، ابھی تک نہیں نکلے، ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا امام بنا لیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا امام مان لیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا امام مان لیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے حسین بن علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کو جو ہے مان لیا چوتھا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے باقر پانچواں، اور باقر کے بیٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کو جو ہے مان لیا اپنا چھٹا امام۔ یہاں تک متفق تھے تمام گروہ شیعہ کے، متفق تھے یہاں تک۔ یہ 6 کے بعد جو پھر اور 6 ہے وہاں پہ اختلاف شروع ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً جو ہے 4-5 بیٹے تھے، ان کے 4 بیٹے، جو بڑے جو تھے وہ اسماعیل تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے جانشی بنا دیا تھا کہ میرے بعد میری سیٹ کے اوپر جو آئے گا وہ میرا بیٹا اسماعیل آئے گا، لیکن اتفاق سے کسی وجہ سے ان سے ناراضگی ہو گئی، ان کو بے دخل کر دیا، اور اس کے بعد ابھی جو ہے امام جعفر صادق علیہ الرحمہ زندہ تھے اور اسماعیل کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد اختلاف ہوا، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بعد موسیٰ کاظم سیٹ کے اوپر آ گئے 7ویں۔ اب ایک گروہ اسماعیل کی طرف چلا گیا، اسماعیل کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل تھے، ان کو اپنا امام مان لیا۔ دوسرا گروہ موسیٰ کاظم کی طرف آ گیا، وہ اسماعیلیہ کہلائے، یہ موسویہ کہلائے، یا پھر یہ جو موسوی ہے موسیٰ کاظم، پھر جو ہے ان کے بیٹے تھے علی مرتضیٰ، علی مرتضیٰ کے بعد تھے محمد تقی، محمد تقی کے بعد تھے علی نقی، علی نقی کے بعد تھے حسن عسکری، اور حسن عسکری کے بعد جو 12ویں تھے وہ امام مہدی۔ یہ 4 یا 5 سال کی عمر میں غار کے اندر چھپ گئے تھے، جو آج تک نہیں آئے، اور اسی مہدی کا انتظار ہے ان کو، یہ کہلاتا ہے اثنا عشریہ، اور وہ جو ہے اسماعیلیہ ہے۔ ویسے شیعہ کے اتنے سارے گروہ ہیں، اتنے گروپ ہیں کہ ان تمام کو جاننا بہت مشکل ہے۔ مولانا عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے اندر تقریباً 100 سے زیادہ فرقوں کا ذکر کیا ہے شیعہ کے اندر، اور بعض عالموں نے تقریباً 151 کا ذکر کیا ہے، اور بعضوں نے 51 کا ذکر کیا ہے۔ اتنے سارے گروہ ہیں جو ہے یہ تمام کے تمام اہل تشیع حضرات کے۔ تو یہ قرآن کے متعلق ان کا عقیدہ ایسا ہے۔ باتیں تو بہت ہیں، 1-2 باتیں اور کہتا چلوں 2-3 منٹ میں۔ قرآن کے متعلق بہت سارے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، اہل تشیع کا اور ہمارا کیا فرق ہے دونوں کے اندر قرآن میں۔ اب یہ اللہ نے کہا کہ قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں، اور ان کے نزدیک، شیعہ کے نزدیک، یہ قرآن کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا تھا۔ قرآن میں بہت مقامات پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی تھا، لیکن ان لوگوں نے نکال دیا، یہ ان کا خیال۔ قرآن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں بھی ذکر تھا، ان سب کو انہوں نے نکال دیا۔ متعہ، کسی عورت سے آپس کی انڈرسٹینڈنگ کر کے 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 5 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 رات کے لیے، آپس کی انڈرسٹینڈنگ، دونوں رضامند ہوں تو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل جائز ہے ان کے لیے۔ خمینی صاحب لکھتے ہیں جائز ہے مدعا۔ کتنی شرمناک بات ہے۔ کیا ہوگا؟ نسل کا کیا ہوگا؟ کیسے نسل خلط ملط ہو جائے گی؟
اور یہ تو حرام ہے قرآن مجید کی روح سے کہ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کی دو ہی جگہ تھی جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت، آج ایک ہی ہے، اس زمانے میں دو تھی. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، کہ قرآن مجید نے مومنوں کی صفات بیان کرتے کرتے کہا کہ وہ لوگ جو کامیاب مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرتے ہیں تو اس کی جگہ دو ہے، ایک بیوی اور دوسرے بادی. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہے یعنی بادی، فإنہم غیر ملومین، تو اگر یہ اپنی بیویوں سے اور اپنی بادیوں سے جنسی خواہش کی تکمیل کرتے ہیں تو یہ بات باعث ملامت نہیں ہے. تو گویا کہ انسانی کے لیے جنسی خواہش کی تکمیل کی دو جگہیں اللہ نے مقرر کی تھی، ایک بیوی دوسرے بادی اس زمانے میں، لیکن آج انہوں نے اس کو پانی کی طرح بالکل عام کر دیا ہے اور سستا کر دیا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول نے غزوہ خیبر کے موقع سے متعہ کو حرام قرار دیا تھا. اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع سے اس کی اور تاکید کی اور متعہ کو حرام قرار دیا. بعض روایتوں میں جنگ طاؤس کے موقع سے متعہ کو حرام قرار دیا گیا. مطلب یہ 2-3 مرتبہ اس کی حرمت کے متعلق حدیث کے اندر جو ہے الفاظ موجود ہیں. اس کے باوجود جو ہے یہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 5 گھنٹے کے لیے، یہ تو بالکل مکمل طور پہ گویا کہ فحاشی کا ایک اڈہ بن چکا ہے. یہ ہے قرآن کے متعلق ان کا عقیدہ، اور یہ ہے جو ہے متعہ کے متعلق جو ہے ان کا عقیدہ. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ان کے بہت ہی باطل خیالات اور عقائد ہیں جو بالکل اسلام کے قوانین اور قرآن کے احکامات سے میل نہیں کھاتا. لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام کے اوپر آپ کے سامنے روشنی ڈالوں. انشاءاللہ گاہے بگاہے پھر اس کے اوپر گفتگو میں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو سیدھا راستہ جو اسلام کا راستہ ہے اسی پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.